کچھ میرے میڈیکل ایشوز تھے اور میں بہت کرٹیکل ہو گئی. بالکل ہوش و حواس میں اپنے والد سے بات چیت کر رہی تھی. ایک دم مجھے اپنے داہنے پاؤں کے انگوٹھے سے کوئی چیز سرکتی ہوئی محسوس ہوئی, جیسے جسم میں سے سرک رہی ہے کوئی چیز. کمرہ ہے, اس کی چھت سے اس پوزیشن میں خود کو دیکھ رہی ہوں. جہاں جاتی ہوں وہ چیزیں بھی متوجہ ہو جاتی ہیں اور میں ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہوں. ناظرین, کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہم سب کی ہی زندگی میں کچھ ایسے غیر معمولی اور کچھ اس طرح کے خوفناک اور ہاربل واقعات پیش آ جاتے ہیں جنہیں ہم کبھی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر جا کر دوبارہ ریکال کریں, یاد کریں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل, اور ایسی ہی شخصیت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے 2 دفعہ لائف آفٹر ڈیتھ. اور یہ جو ہے معاملات آج سنتے ہیں, سٹوری جانتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف روحانی معالج سعدیہ سہیل رانا صاحبہ. ویلکم ٹو سنو پاکستان. سعدیہ, بہت سٹوریز ہم سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. آپ کی سٹوریز, یہ جو بیسکلی ریالٹی اگر کہا جائے اس کو, جو آپ نے ایکسپیرینس کی ہے, یہ کیا ماجرا ہے, ہمارے ساتھ بھی شیئر کیجیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صرف اللہ کے رموز ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں, لیکن چونکہ میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے تو آئی کین شیئر ود یو. اچھا, ہوا میرے ساتھ 2 بار ہے. ایک تو بچپن میں, لیکن جو میری میموری میں رہا ہے اور جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے وہ میں آپ کو سیکنڈ والا واقعہ ٹائم کی قلت کی بنا پہ وہی سنا دوں تو کافی ہے. اچھا, یہ ہوا کچھ یوں تھا, کچھ میرے میڈیکل ایشوز تھے اور میں بہت کرٹیکل ہو گئی. تو میں ایک لاہور کے معروف ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی اور اس دوران میرے والد صاحب اور میری ساس وہاں موجود تھے میرے ساتھ. تو یکدم جو مجھے فیلنگ اسٹارٹ ہوئی ہے, آئی واز کوائٹ مطلب ہوش میں, بالکل ہوش و حواس میں, اور اپنے والد سے بات چیت کر رہی تھی. ایک دم مجھے اپنے داہنے پاؤں کے انگوٹھے سے کوئی چیز سرکتی ہوئی محسوس ہوئی, جیسے جسم میں سے سرک رہی ہے کوئی چیز. اچھا, یہ اب میں جہاں سے سرکتی تھی وہ چیز, تو مجھے اس کے بعد اس جگہ کی موومنٹ ختم ہو جاتی تھی. مطلب میں نے دیکھا آہستہ آہستہ انگوٹھے سے شروع ہوئی, پاؤں پہ آئی, پاؤں سے اب میں ان کو موو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو مجھ سے موو نہیں ہو رہا. اچھا, اب میں یہ فیلنگز اپنے والد صاحب کو بتانا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ کچھ اس طرح کا ہو رہا ہے, لیکن میں بالکل نہیں بول نہیں پا رہی تھی. میں چاہتے ہوئے بھی, اس سے پہلے میں بالکل ٹھیک تھی, اب بات چیت کر رہی تھی, لیکن اس کے بعد میری آواز مطلب بات چیت کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. اور میں اب مجھے محسوس ہو رہا ہے آہستہ آہستہ ٹریول ہو رہا ہے, میری ٹانگوں سے وہ چیز گئی ہے آہستہ 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 آہستہ. جب یہ میرے سینے تک پہنچی ہے نا, تو پھر مجھے اس طرح لگا کہ جیسے بہت سارے انجن اکٹھے اسٹارٹ کرتے, جو شور اور وائبریشن ہوتی ہے نا, وہ موڈ تھا باقاعدہ. اور مجھے شور اور اس کے بعد ایک پریشر شدید سے نا میرے جسم سے وہ چیز مطلب نکلی ہے. اس کے بعد منظر نامہ چینج ہو گیا. اب میں, کمرہ ہے, اس کی چھت سے خود کو اس پوزیشن میں خود کو دیکھ رہی ہوں. مطلب میرا چہرہ ایسے نیچے, باڈی جو ہے, باڈی تو نہیں تھی, جو اسپرٹ ہے وہ فلوٹ کر رہی ہے ہوا میں. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک دم جب میری اس طرح حالت ہوئی ہے تو میرے والد صاحب بھاگے گئے ہیں ڈاکٹر کو بلانے, اور ڈاکٹر آ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے. اب میں سب دیکھ رہی ہوں, اور سیکنڈ مطلب کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ آئی ایم نو مور. یہ جو سب کچھ میں خود کو دیکھ رہی ہوں, سب کچھ ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ میں اب اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی ہوں. اچھا, اس دوران میرا جو بیٹا ہے وہ 2.25 سال کا تھا. تو اب مجھے جو پہلا خیال اس ٹائم آیا کہ اللہ تعالیٰ, میرا بیٹا تو بہت چھوٹا ہے اور اس کو تو میرے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے, تو میں کیا کروں گی, وہ بیٹا کیا کرے گا میرا بیٹا. حالانکہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے, لیکن ایک ماں کی جو فیلنگ تھی, میں سمجھتی ہوں سارے رشتوں پہ جو حاوی تھا, مجھے اور کسی کا خیال نہیں آیا. سب سے پہلے اپنی اولاد کا خیال آیا کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا, ابھی بہت چھوٹا ہے. آپ یقین مانیے کہ ادھر سے میری حالت جب بگڑتی چلی جا رہی, مطلب ختم ہو گئی تھی, کوئی ہارٹ بیٹ نہیں تھی, مشینیں لگی ہوئی تھیں اور پمپ کر رہے تھے, تو میں دیکھ رہی تھی کہ میرے والد صاحب پریشان, میری ساس رو رہی تھیں بہت زیادہ. یہ سب میں منظرنامہ, ڈاکٹر پریشان ہے, چیزیں ہو رہی ہیں. پھر مجھے ایک دم سے ریئلائزیشن ہوئی کہ نہیں, مجھے نہیں جانا ابھی یہ میرا بیٹا رہ جائے گا. اچھا, اس کے ساتھ میری فیلنگ یہ تھی کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ہیں موجود. میں ان سے مخاطب ہوئی, میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے واپس جانا ہے,
مجھے واپس جانا ہے. تو میرا تو بچہ بہت چھوٹا ہے, وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا. اور اب یہ جیسے ایک تکرار نہیں شروع ہو جاتی. اب میں کوئی آواز یا کوئی چیز نہیں وہاں سے سن رہی, لیکن جیسے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بس اب چلنے کی تیاری کرو. اور میں دیکھ رہی ہوں اور ادھر سے ڈاکٹروں کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں دیکھ رہی ہوں مشینیں آ رہی ہیں, ہارٹ کو لگ رہی ہیں, انجیکشن شاید انہوں نے میرے دل کی سائڈ پہ لگایا. یہ اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اب مجھ پہ نا آہستہ آہستہ کیا ہے, پریشر بڑھ رہا ہے, جیسے کوئی اوپر کھینچ رہا ہے, اوپر پل کر رہا ہے. اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ مجھے یہاں سے کھینچ کے اب آگے کہیں جانا ہے. لیکن اب وہ میری تڑپ ہے نا, وہ شاید وہ الفاظ کور نہیں کر سکتے. وہ ایک ماں کی تڑپ تھی, اور وہ تھا کہ نہیں, مجھے واپس جانا. میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ, میں نے اصل میں ہماری مدر, جو میری ریئل مدر تھی, ان کی میں بہت چھوٹی تھی تو انتقال ہو گیا تھا. اب میری اللہ تعالیٰ حیات دے, میری دوسری امی ہیں, بہت پیار کیا. لیکن وہ بچپن جو ہم نے مدر کے بغیر گزارا, وہ کمی جو تھی, وہ آپ نے جو ہے نا, وہ مجھے اندازہ تھا, اور وہ مجھے بہت اذیت ناک فیلنگ تھی. تو میں نے کہا نہیں, اللہ تعالیٰ مجھے واپس جانے دے. مجھے اب ادھر سے میں زور لگا رہی ہوں, ادھر سے ڈاکٹر زور لگا رہے ہیں. مطلب بالکل مایوس ہے, لیکن میرے ابو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, دوبارہ دیکھو, کرو. یہ سب ایک جنگ چل رہی تھی, ایک جدوجہد چل رہی تھی. لیکن میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, میں جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں, وہ مالک ہے. اور جب مجھے الیکٹرک شاک انہوں نے لگایا, ایک لگایا, تو میری باڈی جھٹکا کھایا, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی لائف اس میں نہیں آئی. ادھر سے میں نے بس پورا زور, اللہ مجھے اٹھنا ہے, مجھے واپس جانا ہے, مجھے جانے دیں, مجھے میرے بچے کے پاس جانے دیں, میرا بچہ نہیں رہ سکتا. اب جب دوسرا جھٹکا لگایا نا, جیسے مجھے کوئی اوپر کھینچ رہا تھا نا, ایک دم کسی نے چھوڑ دیا, اور میں تیزی سے واپس اپنی باڈی میں. اور دوسرا جھٹکا بھی وہ لگا کے, دیٹ واز ان کی لاسٹ ٹرائی تھی. میں مطلب وہ ایک یہ میرے ابو کی ریکویسٹ پہ انہوں نے کیا, میڈیکلی میں ڈیتھ تھی, اور میرا ہارٹ بند تھا, سارا سسٹم کلوز ڈاؤن تھا. ایک دم سے جب میں کلمہ پڑھتی اٹھ کے بیٹھ گئی نا, تو ڈاکٹر بھی ڈر گیا, گھبرا گیا, وہ حیران کہ یہ کس طرح واپس آئی. میں بالکل اٹھ کے ایسے بیٹھ گئی, اٹھ کے. مجھے اچھے سے ایک مومنٹ یاد ہے کہ میں کلمہ پڑھتے ہوئے باقاعدہ, اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی, تو ڈاکٹر باقاعدہ جیسے ایک شوق سے پیچھے ڈر کے نہیں ہٹتا, اس طرح ہٹا کہ شاید اس کا میڈیکل کیریئر میں اس طرح کی ریٹرن نہیں تھا کسی کا. بڑا غیر معمولی کہ مطلب پیشنٹ آنکھ کھولتا ہے یا صرف وہ دیکھتا ہے, لیکن ایک دم سے یوں اٹھ کے کلمہ پڑھتے ہوئے بیٹھ جانا. اور میں وہ بھی میں نے سب کو بتایا کہ آپ کہاں تھے, آپ کیا کر رہے تھے, کون سا. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں آپ کے سارے چیزیں ختم تھی. لیکن ڈاکٹر بھی بہت حیران بھی ہوا, اور میرے گھر والے. لیکن وہی بات ہے کہ وہ جنگ میں نے, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اس کے بعد مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ زندگی اور موت کے درمیان بڑی تھن لائن ہے, بہت تھن لائن. اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے. اللہ جس سے چاہے مہلت دے. نہیں بھی کئی مائیں چلی جاتی ہیں, کئی بچے چلے جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہاں. اس نے وہ مجھے منظرنامہ دکھانا تھا, میرے اندر کوئی احساس پیدا کرنا تھا, مجھے لوگوں کے لیے سوچنے کا موقع دینا تھا, جو مہلت دی 2 بار, ایک بار بھی نہیں 2 بار. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں جب بھی بیمار ہوتی ہوں, کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے, کووڈ ہو, ڈینگی ہو, کچھ بھی ہوا ہے مجھے, تو وہ اتنی ایکسٹریم پہ گیا ہے کہ میں اینڈ کو ٹچ کر کے آتی ہوں. آلویز اٹس لائک دیٹ, مطلب بالکل اینڈ میں جاتی ہوں. اور پھر اس بار مجھے بھی نمونیا ہوا. یہ آپ نے بتایا بھی تھا نا, آپ پہ کچھ اثرات بھی تھے اور چیزیں نظر بھی آتی تھیں. وہ تو نظر آتی ہیں مجھے, وہ تو یہ میرے ساتھ بچپن سے تھا, ابھی بھی. ہاں, وہ تو اٹس پارٹ آف می نا. مطلب کہیں پہ بھی جا کے آپ بیٹھتے ہیں, جیسے ابھی آپ اسٹوڈیو میں آئے, آپ کو چیزیں محسوس ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کے پیچھے اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہے. ایسا کچھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ کچھ آپ محسوس کر سکیں, انرجیز؟ بالکل ہوتا ہے. اور مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے ہڈن آئی جو ہے, ویسے میری دادی کے پاس تھا یہ چیز, دادی سے بھی ٹرانسفر ہوا. پھر جو یہ 2 ایکسپیرینس, لائف آفٹر ڈیتھ کے باڈی سے روح کا نکلنا اور آنا جانا, سوری, اس سے بھی کہتے ہیں کہ انٹرنل آئی بہت اوپن ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ کچھ چیزیں آپ عبور کر کے آتے ہیں. تو میرا تو یہی مسئلہ ہوتا ہے, جہاں جاتی ہوں وہ چیزیں بھی متوجہ ہو جاتی ہیں اور میں ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہوں.
तो वो क्या कहते हैं, कभी कोई बच्ची खड़ी नजर आ रही है, कभी कोई खातून परेशान है, कभी कोई किसी शक्ल में भी। क्या वो इंसानी शक्ल में होते हैं या खौफनाक शक्ल में? डिफरेंट इंसानी शक्ल में भी होते हैं, और मैंने उनकी काफी खौफनाक शक्लें भी देखी हैं। ये उन पे डिपेंड करता है वो आपको किस सूरत में, किस अंदाज में नजर आना चाहते हैं। सही। वो आपको डराना का मकसद है, आपको मतवज्जा करने का मकसद है, आपको एक तो होता है खौफ, वो डराने के लिए आते हैं, वो इस तरीके से आपको करते हैं कि आप खौफजदा होके या वो जगह खाली कर दें या छोड़ दें या घबरा जाएं, क्योंकि जन्नात में भी ना अच्छे बुरे हर किस्म के होते हैं। ठीक है। शर पसंद भी होते हैं, शरारती भी होते हैं, इबादत गुजार भी हैं, मतलब जो किसी को तंग नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते। बाज़ जगहों पे साल से रह रहे होते हैं, वहाँ लोग आके रहते हैं, वो उनको डिस्टर्बेंस का बायस नहीं बनते उनके लिए। लेकिन बाज़ुकात चलते चलते किसी घर में गुजर हो जाता है, तो फिर ऐसे ऐसे मंजर उनको हालत गैर करते हैं कि घर वालों का रहना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से आपने बताया ना कि ये उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस सूरत में मिलना चाह रहे हैं और उसके जरिए वो आपको मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। अच्छा, ये तो आप कोई दूसरा आंख वाला ही समझ सकता है जिस तरह आप हैं, तो ये किस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है, कोई जज कर सकता है कि वो आपसे ये जगह खाली करवाना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ की इस जगह को पाक साफ रखने का कहना चाह रहे हैं, ये किस तरह से गेस किया जा सकता है या समझा जा सकता है इसको? इसका ये होता है कि अगर किसी घर पे हैं जी, तो वो आम तौर पे जब आपको खौफजदा करने का मकसद होता है ना जी, फिर किसी को भी आंख वाला वो है या नहीं है, उसको आहट महसूस होना, नजर आना, चीजों का गायब होना और मूवमेंट चेंज होना, अपने साथ किसी को महसूस करना, और किसी को वो शक्ल भी दिखा देते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं तो चलो, हम तो देख सकते हैं ना, जो नहीं भी देख सकते, जब चाहे वो आपको डराने के लिए नजर आ सकते हैं, आपको भी आ सकते हैं। तो वो घर वालों को परेशान करते हैं मुख्तलिफ सूरतों से, मुख्तलिफ तरीके से। जो शर पसंद होते हैं वो उनका मकसद होता है कि जी हमें आपकी मौजूदगी को पसंद नहीं है। अच्छा, जो पाकी सफाई का होता है वो ये है कि वो जगहों को, आप घर को या उस चीज को पाक रखें जहाँ वो इबादत करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सादिया साहिबा, जब भी आप बात करती हैं तो मन नहीं करता आपको रोका जाए, लेकिन आपने इस असरात को टच किया है, इससे बचा कैसे जा सकता है और इसका हल क्या है, इस पर भी हम नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी।